باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں بنائی، اللہ کے لیے بیوی بچے ثابت کرنے کی کوشش کی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ یہ سورہ زمر کی 60ویں آیت ہے، 60 نمبر کی۔ گزشتہ درس میں ان کفار اور مشرکین کا حال اور نافرمانوں کا حال بیان کیا گیا تھا کہ وہ بروز قیامت افسوس کریں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے، ہم بھی باتوں کو تسلیم کر لیتے، ہمیں بھی اگر ہدایت مل جاتی تو ہم بھی اچھے ہو جاتے اور نیک ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جاتی۔ یہ سب وہ لوگ اس دن کہیں گے کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کے سارے راستے تمہارے سامنے رکھ دیے تھے، ہدایت اور ضلالت دونوں راستے ہم نے رکھے، لیکن تمہیں زبردستی مجبور نہیں کیا گیا کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے، محض اس وجہ سے کہ آزمائش اور امتحان مقصود تھا اور تم کو اجازت دے دی گئی تھی، اختیارات دے دیے گئے تھے کہ تم جس کو چاہو اختیار کرو۔ اب تم نے اپنی مرضی سے جس کو اختیار کیا ہے تو تم اس کی سزا بھگتو، تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس میں اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں ایک بات بتائے ہیں کہ وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، تکبر کیا، کبر کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دنیا میں ہو، دنیاوی معاملات میں ہو، چاہے اخروی معاملات میں ہو، تکبر بہت بری چیز ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو خراب سمجھنا۔ ویسے ہی دینی معاملات میں، احکامات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے جو آتے ہیں اس کو پس پوش ڈال دینا، اس کو اختیار نہیں کرنا، یہ تکبر ہے اللہ کے احکامات کے معاملے میں، اس کے سلسلے میں، یعنی یہ سمجھنا کہ وہ احکامات قابل عمل نہیں ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس سے منہ موڑ لینا، اعراض کر لینا، ضد، ہر دھرمی، انانیت، یہ سب جو ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی کر کے تو سب لوگ، یعنی پچھلی قوموں کے بہت سے لوگ تباہ ہوئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں۔ شیطان بھی یہی کیا تھا کہ تکبر کیا تھا، مانا نہیں تھا بات، اور اہل مکہ کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم بھی تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے ہو، یعنی خاندان اور قبیلے کا جو ہے تمہارے پاس جو زام ہے کہ قریش کو کیوں مل گئی یعنی نبوت اور ہم کو کیوں نہیں ملی، ہم بھی ان کے برابر تھے، ہم کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ ایسا ہی بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آ گئے ہیں، بنو اسرائیل میں اگر کوئی آتا تو ہم مان لیتے تھے، یہ دوسرے خاندان میں کیسی چلے گئی؟ یہ وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، صرف تکبر کی وجہ سے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ یہ لوگ آخر کیوں تسلیم نہیں کیے؟ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات آ جانے کے بعد، حق سامنے آنے کے باوجود حق کو ٹھکرا دینا، یہ صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر جو جھوٹ باندھے ہیں، اس کی بات کو سچا نہیں مانے ہیں، اس کی نبیوں کے پیغام کو جنہوں نے ٹھکرایا ہے، تو ان کا اللہ تعالیٰ منہ کالا کر دیں گے، اور جو ہے اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ جو اس طرح انہوں نے باندھا تھا اس کا کیا حشر ہوا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ، اور جن لوگوں نے دنیا میں متقیانہ زندگی بسر کی اور ان کی کامیابی کے مسائی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیں گے جہنم سے۔ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے خالق ہیں اور وہی ہر چیز کے نگبان ہیں۔ اور اس آیت میں اس کے برخلاف جو متکبر تھے، جو نافرمان تھے، جو فرما بردار ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جنہوں نے متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو ہے اپنے سامنے رکھا اور اس پر زندگی بھر عمل کرتے رہے، تو پھر ان کو کسی قسم کا کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے اللہ تعالیٰ،
اور ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور ہر قسم کی کامیابی ان کے لیے جو ہے رہے گی۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے بمفازتہم، مفاز کہتے ہیں فوز سے آتا ہے، فوز کہتے ہیں کامیابی کو، کامیابی ایسی کامیابی جس میں کوئی شر نہ ہو، خیر ہی خیر ہو، سعادت ہو، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیں گے جو فرما برداری کی اور متقیانہ زندگی دنیا میں گزاریں گے، تو پھر ان کو کامیابی ملے گی، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور پھر ولا ہم یحزنون بھی کہہ دیا گیا کہ انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، پچھلے جو چیزیں ان کو نہیں ملی تھی، جو محرومیاں ہو گئی تھی، اس کا غم نہیں ہوگا، اور آئندہ آنے والے جو ہولناکیاں ہوں گی اس کے تعلق سے بھی انہیں فکر نہیں ہوگی۔ یہ تمام فکروں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نجات دے دیں گے اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اور پھر فرما دیا کہ ہر چیز، کائنات کی جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے، وہو علی کل شیء وکیل، نگران ہے، محافظ ہے، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کی سرتابی کر سکے اور اس کے آگے بڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے خالق اور مالک ہیں۔ لہ مخالد السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی اللہ کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے مخالد، مخلیط کی جمع ہے، مخلیط کنجیوں کو کہتے ہیں اصل میں، اور جو ہے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ خزانوں کو بھی کہا جاتا ہے، تو چاہے خزانے ہو چاہے کنجیاں ہوں، سب کے سب اللہ ہی کے پاس ہیں، سارے خزانے بھی، خزانوں کی کنجیاں بھی، زمین و آسمان کے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، سارے خزانے زمین و آسمان کے انہی کے پاس ہیں، انہی سے مانگنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اے نادانو، کیا پھر بھی تم مجھے اللہ کے سوا غیر اللہ کی پرستش کرنے کو کہتے ہو؟ کہ وہ لوگ جو تھے کفار عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائیے تو آپ کے لیے خیر ہے، اس میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو بت پرستی کرتے ہو، کیا میں تمہارے بیچ میں پھر سے آ جاؤں، جبکہ میں نے یہ جان لیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، توحید کو میں نے سمجھ لیا ہے، پھر سے جو ہے تم ایسی بیوقوفی کی بات مجھ سے کہہ رہے ہو اور سوال کر رہے ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کی طرف وہی بھیجی، اگر آپ بھی شرک کیے ہوتے تو آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف آپ کی طرف بلکہ آپ سے پچھلے جو پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں ان تمام کی طرف ہم نے یہی بھیجی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور شرک سے ان کو روکا گیا تھا اور شرک کی مذمت کی گئی تھی، اور اگر بالفرض محال آپ بھی شرک کرتے اللہ کے ساتھ تو ہم آپ کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتے کہ آپ کے سارے اعمال ہم حق کر لیتے اور آپ کو سزا دیتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے گناہوں سے، آپ سے تو کسی قسم کا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، آپ کی حفاظت کی اور آپ کی عصمت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی تھی، لیکن یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ اتنے محبوب ہوتے ہوئے بھی اگر بالفرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اگر ایسا کام کرتے تو ہم ان کو بھی نہیں بخشتے، تو پھر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساری قوم سے خطاب ہے اصل میں یہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ساری امت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر کوئی ایسا کام کرو گے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے تو تم بھی جو ہے اس سے بچ نہیں پاؤ گے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبدوا کن من الشاکرین، لہٰذا آپ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ پھر یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو یہ حال ہے کہ قیامت کے دن روئے زمین پر اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بات بتا رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی قدر وہ لوگوں نے نہیں پہچانی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ کمالات عطا فرماتی ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام کو معجزات عطا فرماتے ہیں، اولیاء کرام کو کرامات عطا فرماتے ہیں، اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس میں نافرمان بھی ہوتے ہیں بہت سے زیادہ تر، ان کو اللہ تعالیٰ استدراج دیتے ہیں، یعنی ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ وہ بہت سے ایسے شعبدے کرتے رہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی قدرت والے لوگ ہیں۔ تو اس طریقے سے جو بھی چیزیں خرق عادت جسے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر وہ چیز ممکن نہیں ہوتی ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتی ہے، لیکن بندوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ظاہر فرماتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد لوگ ان کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی قدرت والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اصل قادر مطلق، اور جو ہے انہی کے ہاتھ میں ہے ساری طاقتیں اور قوتیں، لیکن لوگوں نے نہیں پہچانا ان کو۔ وما قدر اللہ حق قدری، جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھی، جیسا کہ ان کی قدر کرنی چاہیے تھی، لوگوں نے ان کی ایسی قدر نہیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جو ہے ساری زمینوں کو لے لیں گے بروز قیامت اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ ایسا ہوگا جیسا کہ ایک بال کو ہاتھ میں انسان ایک لے لیتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، ویسا اللہ تعالیٰ زمین کو ہاتھ میں لے لیں گے، اور ایک رومال کو ہاتھ پر لپیٹ لیتا ہے ویسے ہاتھ پر آسمانوں کو لپیٹ لیں گے اللہ تعالیٰ۔ مستقدمین اور جو ہے اسلاف ہمارے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات بتائی گئی ہے یہ بالکل حقیقت ہے، اس کو فرضی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں جان سکتا، کہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمانوں کو اپنے ہاتھوں پر لپیٹ لیں گے، اس کی کیفیت صرف سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس کی زیادہ جستجو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہے کبھی بھی غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کے لیے کہا گیا ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اگر کوئی غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو وہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، جو کائنات میں جو آفاق میں پھیلے ہوئے جو ہزاروں نشانیاں ہیں، اس پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے کمالات، اللہ تعالیٰ کی مصنوعیات اور اللہ تعالیٰ کے جو طاقتیں ہیں اس پر جو غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور اپنے آپ میں انفس میں کہ ہماری پیدائش کیسی ہوئی اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، کہ اس میں اگر غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلے گا، معرفت حاصل ہوگی، تو پھر معرفت حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدر جو ہے اس میں بڑھ جائے گی، ہم کو معلوم ہو جائے گا، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ معرفت بڑھتی جائے گی تو اطاعت اور فرمانبرداری ہوگی محبت کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی قدر پہچاننا چاہتا ہے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ اللہ اکبر کی آوازیں جو ہمیں آتی ہیں، صدائیں گونجتی رہتی ہیں، یعنی ساری دنیا میں، اذاؤں میں بھی، نمازوں میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اس کو جانتے ہی نہیں، ہم تو صرف ایسے ہی جو ہے اس کو کہہ لیتے ہیں اللہ اکبر، لیکن اگر ہم یہ جانیں کہ ہمارا خالق اور مالک جو اس کائنات کو بنایا ہے کہ کتنی بڑی عظیم الشان کائنات ہے، اور یہ زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ ساری کائنات میں کا ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں جو ایسٹرولوجیکل ریسرچ جو ہوا ہے، ایسٹرولوجسٹ جسے کہتے ہیں، کائنات پر جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے جو ہے یعنی ایسے انسٹرومنٹس بنائے ہیں اور ڈیوائسز بنائے ہیں پاورفل، اور دوربینیں بنائے ہیں، اور پھر یعنی لانگ ڈسٹینس سے جو ہے دیکھنے کے لیے، اور سپر کمپیوٹرز کے ذریعے سے انہوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں، دیکھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور اس کو جو ہے کیلکولیٹ کر کے اس کے ڈسٹینسز، اس کی ویلیوم، اس کی کیپیسٹی معلوم کی ہے۔ تو یہ بتایا ہے کہ ہمارا جو سورج ہے وہ ہماری زمین کے مقابلے میں 10 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے، صرف ہمارا سورج 10 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے۔ اور پھر ایسے یعنی ستاروں کا جو جھرمٹ ہوتا ہے جسے گیلیکسی کہا جاتا ہے، کہکشاں بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں، گیلیکسی، تو ایک گیلیکسی میں تقریباً 300 لاکھ کروڑ سورج ہیں، 300 لاکھ کروڑ، اندازہ لگائیے، آپ زیروز نہیں لگا سکتے اس کو، تقریباً 17 ڈیجٹ کا نمبر آتا ہے، 17 ڈیجٹ۔ تو اتنے سورج جو ہے اس میں موجود ہیں صرف ایک گیلیکسی میں، ایک کہکشاں میں۔ ایسے 47,000 گیلیکسیز ہوتے ہیں ایک جو ہے کلسٹر میں، اور کلسٹر بنتا ہے 47,000 گیلیکسیز کو لے کر، اور اس طریقے سے جو ہے ایک سپر کلسٹر بنتا ہے 100 کلسٹرز کو لے کر۔ ایسے 1 کروڑ سپر کلسٹر کائنات میں موجود ہے اب تک کی دریافت کے مطابق، اور کائنات وسیع ہوتے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں۔
ہماری گیلیکسی کتنی بڑی ہے، اس کا نام ہے ملکی وے، جس میں ہماری زمین بھی ہے۔ تو اس کا اندازہ آپ اس طریقے سے کر سکتی ہیں کہ ایک تیز رفتار سواری میں اگر ہم سوار ہو جائیں اور سفر شروع کر دیں تو وہ ختم ہوتے 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 جو ہے انہیں 1,00,000 سال ہو جائیں گے۔ تیز رفتار سواری کیسی؟ جس کی اسپیڈ 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہو۔ 3,00,000 کلومیٹر، اندازہ لگائیے، 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سفر کرتے ہوئے ہم ایسی سواری میں اگر سفر کریں گے تو 1,00,000 سال ہو جائیں گے صرف ہماری گیلیکسی میں سے ہم کو نکلنے کے لیے، جس گیلیکسی میں، جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں۔ اور بعض گیلیکسیز تو اتنے بڑے ہیں کہ ہماری گیلیکسی سے 600 گنا بڑے ہیں، 600 ٹائمز۔ تو ایسے 47,000 گیلیکسیز ملتے ہیں تو ایک کلسٹر بنتا ہے۔ ویسے جو ہے 100 کلسٹرز مل کر ایک سپر کلسٹر۔ تو اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، عظیم الشان۔ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو جو ہے صرف کیلکولیشنز کر کے بتا رہے ہیں وہ لوگ جو ہے ٹیلیسکوپز بنائے ہیں، انتہائی لانگ ڈسٹینس ٹیلیسکوپز بنا کر اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، پھر سپر کمپیوٹرز میں اس کو ڈال کر انہوں نے کیلکولیشن کیا ہے، اور یعنی موسٹ ایڈوانس ڈیوائسز بنائے ہیں، اس کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو تھوڑا بہت وہ انہوں نے جانا ہے، ایسٹرولوجسٹ جو ہے یہ ہمارے سامنے یہ بات رکھی، تو اس سے ہم کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی ہے۔ ہم کو جو ہے یہ جاننا چاہیے۔ تو اگر ہم یہ جان لیں گے تو پھر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، اور پھر محبت آئے گی تو پھر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر ہم جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے، اور پھر ہم جنت کے حقدار اور مستحق بن جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ سب جو ہے غلط ہے، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کی قدر کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون فرما دیا گیا، وہ پاک ہے اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی خالق اور مخلوق کو جو ہے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں رتی برابر کا بھی جو ہے تصور نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔